اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گوہر دیے ہندوستان کی زمین نے کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے با حوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. بہت. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی.
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ان نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا، اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے، تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا اقرار ہو رہا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو میں تم سب پر گواہ ہوں
اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لا نبی یا بابی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ، آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے۔ آواگمن کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا، لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے۔ مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہوگے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا، قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا، حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الہ العالمین، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں؟ تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لو، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ محبوب کے لیے کیا جا رہا ہے، محبوب کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا قیامت کے میدان میں، ورنہ حساب و کتاب کا معاملہ تو پیارے صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر قیامت میں حساب ہو جائے گا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک دن قیامت کا 50,000 برس کے ہوگا، اور لوگ قیامت کے میدان میں 25,000 برس تک، اور ایک روایت ہے کہ 1,000 برس تک مددگار کی تلاش میں پھریں گے۔ سارا پروگرام یہ کس لیے ہے؟
تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی وستاذ زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے جو اب تک پیدا ہوئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے، اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، کافرین ہوں گے، مومنین ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے میدان میں جمع نہ ہو، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اور قیامت کا دن کیسا ہوگا پیارے؟ اتنا سختی کا دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنا پسینہ چھوٹے گا کہ پسینے میں لوگ بہہ جائیں گے، کشتیاں تیر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی، گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب گرمی محشر سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ قیامت کا میدان منعقد ہے، 50,000 برس کا ایک دن ہے، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، مددگار کو تلاش رہے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ آج کون ہماری فریاد کو پہنچے گا؟ آج دوسرے سے مدد لینے پر ایک طبقہ ایسا بھی ہو جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی گلا پھاڑ رہا ہے کہ اگر تم نبیوں اور رسولوں سے مدد مانگو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، تمہیں نبیوں اور رسولوں سے یا کسی سے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب قیامت کا میدان ہوگا اور قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مومنوں اور مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ، سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو مددگار کی تلاش پڑے گی، سارے لوگ چیخ پڑیں گے اور مددگار کو تلاشیں گے، ہائے کون ہے جو اس قیامت کے میدان میں ہماری مدد کرے گا؟ ایسی ہولناکیوں میں ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ ہم پسینے سے شرابور ہیں، ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکلی چلی جا رہی ہیں، ہمارے لیے بہت ہی پریشانیاں ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ سارے لوگ مددگار کو تلاشیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حدیث شریف کو بھلا دو گے کہ سارے لوگ مددگار کو تلاشتے تلاشتے ایسے موڑ پر پہنچیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہو، سارے انسانوں کا وجود آپ کے توسل سے دنیا میں ہوا ہے، آج ہماری پریشانی کو آپ دیکھو، آج ہماری دشواریوں کو آپ ملاحظہ کرو، آج ہماری فریاد کو آپ پہنچ جاؤ، آپ دیکھو ہم کس طرح سے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے آج نفسی نفسی کا عالم ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جواب سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ سے عرض کریں گے اے نوح پیغمبر آج ہماری پریشانی آپ ملاحظہ کرو، رب تعالیٰ نے آپ کو نجی کا خطاب عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب ہو، ہماری دشواریوں کو دیکھو ہم کس طرح مصیبت میں ہیں۔ تو حضرت نوح پیغمبر بھی یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب حضرت نوح سے یہ پیغام سننے کے بعد سارے اہل محشر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور آپ سے عرض کریں گے اے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، رب تعالیٰ نے آپ کو خلت کا درجہ عطا فرمایا ہے، آپ رب کے خلیل کہے جا رہے ہو، اللہ کے دوست ہو، آج ہماری مدد کرو، آج ہماری فریاد کو پہنچ جاؤ، دیکھو ہم کس طرح پریشان ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب آپ ذرا سا ذہن پر زور دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، آخر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ حضرت نوح دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان سارے اولو العزم پیغمبروں کو تو یہ فرمانا چاہیے کہ آج تم شرک کرنے کہاں چلے آئے ہو، اذهبوا الی اللہ، ڈائریکٹ تم اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اہل محشر مدد مانگے کہ نہیں؟ حضرت نوح سے مدد مانگے
مانگیں گے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد مانگیں گے کہ نہیں؟ مگر یہ اولو العزم پیغمبران یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تم مدد مانگ کر کے یہاں شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو، بلکہ حضرت آدم یہی فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت نوح یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. اور سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام آج ہماری مدد کیجیے، ہماری حالت دیکھیے ہم کس طرح سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو رب تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ مسیح کہلائے جا رہے ہو، روح اللہ کا خطاب آپ کو ملا ہے، آج ہمارے اوپر ترس کھاؤ. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، آج میں مدد نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد سارے اہل محشر اچنبھوں میں پڑ جائیں گے، اب ہم کس کے پاس جائیں؟ دیکھو کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے کہ چلو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلو. آج علماء سے سن رہے ہو کہ سب سے پہلے قیامت میں میرے آقا ہی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے میرے سرکار ہی بخشوائیں گے، سارے اہل محشر کو پناہ آقا ہی کی بارگاہ میں حاصل ہوگی. مگر سارے لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ذہن و فکر سے اس بات کو محو فرما دیا ہے. محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، مفکرین بیان کر رہے ہیں، خطبہ اپنے خطابت میں بیان کر رہے ہیں، ائمہ اپنی مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، علماء اپنے بیان میں بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ بیان دے رہے ہیں. لیکن قیامت کے میدان میں جب مدد مانگنے کی باری آئی ہے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں